جب کوئی بے شک زبان سے الفاظ تو ادا ہو رہے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن کبھی اس طرف دھیان ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کیا کلمات میری زبان سے نکل رہے ہیں، تو اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، گزر رہی اسی طرح۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ رہتا ہے خیال رہا، بہت عرصے تک نہیں آتا، کبھی آ بھی جاتا ہے، اور آ جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے کہ جو کچھ نمازیں پڑھی پتہ نہیں اللہ کے یہاں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور پتہ نہیں ان کا ثمرہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، یہ ہوتا ہے نا خیال۔ تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ارے بھائی ہائے ہائے کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہی فرماتے تھے، یہ ہائے ہائے کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی تمہارا جو کام ہے وہ کرنے کا وہ کرو، وہ یہ کہ اپنی طرف سے نماز کو جتنا بہتر سے بہتر بنا سکتے ہو بناؤ، اپنی طرف سے دھیان دو ان الفاظ کی طرف جو زبان سے نکل رہے ہیں، اگر معنی سمجھتے ہو تو معنی کی طرف دھیان دو، دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ گئے، کبھی ادھر کا خیال کبھی ادھر کا خیال، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا۔ اپنی طرف سے سوچ سوچ کے خیالات نہ لاؤ، غیر اختیاری آ گئے تو انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا، جب تنبہ ہو جائے دوبارہ لوٹاؤ، جب پھر غفلت ہو جائے پھر تنبہ ہو جائے پھر لوٹاؤ، یہی کرتے رہو۔ پھر بھی جب نماز پڑھ لی تو فرمایا کہ یہ جو فرمایا ہے حدیث میں کہ سرکار دو عالم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار مانگا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو معنی اس کے ہے ہی یہ کہ اللہ جو کچھ مجھ سے بن پڑا ٹوٹا پھوٹا وہ تو میں نے حاضر کر دیا، لیکن جانتا ہوں کہ یہ آپ کے شایان شان نہیں، نہ جانے کتنی کوتاہیاں اس میں ہیں، نہ جانے کتنی غلطیاں اس میں ہیں، آپ کی بے ادبیاں اس میں ہیں، گستاخیاں اس میں ہیں، تو اے اللہ میں نماز کا سلام پھیرتے ہی پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں میں اس پر آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ان کوتاہیوں سے استغفار، اللہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جب مغفرت مانگو گے سچے دل سے استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں۔ جب استغفار کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت انشاءاللہ فرما دی، سچے دل کے ساتھ استغفار کیا ضرور مغفرت فرما دی۔ کیا ہمارا مغفرت فرمانے کے کہ نماز میں جو کوتاہیاں ہوئی تھی، بے دھیانی کی، غفلت کی، بے ادبیوں کی جو غلطیاں ہوئی تھی، انشاءاللہ ان کلمات کی بدولت وہ کیا ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی۔ جب وہ معاف ہو گئی تو انشاءاللہ نماز جو ہے، اللہ میں نے کہا چلو تمہارے اس نماز کے اندر 2 حصے تھے، نماز کے اندر ایک حصہ تھا اس میں تمہارے جذبہ ایمانی کا، میرے پاس آئے تھے تو اپنا جذبہ ایمان ہی تو لے کر آئے تھے، وہی جذبہ ایمان تمہیں میری طرف نماز کی طرف متوجہ کر رہا تھا، تو ایک حصہ اس نماز میں تمہارے جذبہ ایمانی کا تھا، اور ایک حصہ اس میں تمہاری غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، بے ادبیوں کا تھا۔ تو جب تم نے نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کہہ دیا اور مجھ سے مغفرت مانگ لی اس دوسرے حصے کے اوپر، تو یہ دوسرا حصہ آپ نے نکال دیا، جب دوسرا حصہ نکال دیا تو اب یہ کیا رہ گیا، جذبہ ایمانی رہ گیا، تو انشاءاللہ وہ قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ارے میاں یہ جو ہر وقت تم کہتے رہتے ہو اپنی نمازوں کی ناقدری کرتے ہو، جو یہ کہتے ہیں نمازوں کے بارے میں، کہتے ہیں جی ہماری نمازیں کیا ہیں، ٹکرے مارنا ہے، وقت گزاری ہے، عادت ہے، فلانا ہے، تو یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہو یہ بڑی ناقدری کی بات ہے۔ ارے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس نماز کی توفیق عطا فرما دی۔ کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں اپنی بارگاہ میں داخلے کا موقع عطا فرما دیا۔ ٹھیک ہے تم سے اس بارگاہ کے آداب ادا نہ ہوئے، اس بارگاہ کے شان نشان تم سے کام نہ ہوا، لیکن یہ کرم کیا کم ہے ان کا کہ اس بارگاہ میں حاضری کی توفیق تو مل گئی، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت، تو اس آستانے کے پاس حاضری کا موقع تو مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق تو دے دی، پہلے اس کے اوپر شکر ادا کرو اور پھر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے۔
جب دو چیزیں جمع ہو جائیں گی کہ اللہ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عبادت کا نور تم کو حاصل ہو ہی جائے گا۔ اس واسطے برا یہ مت کہو کہ یہ ٹکریں مارنا ہے، یہ کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو کچھ بھی نصیب ہو رہی ہے نعمت ہے۔ ہاں اس کو بہتر بنانے کی اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہو، وہ چھوڑو مت، لگے رہو اس کام میں۔ اور ہر نماز کے بعد یہ کیا کرو استغفر اللہ، اس نیت سے پڑھا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس نیت سے پڑھا کرو کہ اللہ اس نماز میں جو کچھ کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دی۔ بس جب یہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ میں نے اپنے حضرت ہی سے سنا، کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا، لیکن ظاہر ہے کسی کتاب سے ہی نقل کیا ہوگا حضرت نے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی عبادت کے بعد دو کلمے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے کہ اس بندے نے میری قبر توڑ دی۔ دو کلمے کہہ دے ہر عبادت کے بعد، کیا کہہ دے؟ الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، یہ دو کلمے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے کہ میری قبر توڑ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دو کلموں نے شیطان کے حملہ کرنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ پہلا راستہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ انسان کو عجب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی بڑی اچھی عبادت کی میں نے، واہ واہ بڑا اچھا کام کیا، تو عجب میں مبتلا ہو گیا، خود پسندی، میں تو بڑا عابد زاہد بن گیا، میں تو بڑا اللہ والا بن گیا، تو عجب میں مبتلا کر دے گا۔ الحمدللہ اس کا علاج ہے کیا؟ کہ جو کچھ بنا وہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اس سے توفیق عطا فرمائی، اگر وہ توفیق نہ دیتا تو میرے بس میں نہیں تھا کہ یہ کام کر گزرا۔ تو الحمدللہ سے عجب کا خاتمہ ہو گیا اور مایوسی کا خاتمہ ہو گیا۔ مایوسی پیدا کر دیتا کہ جی کیا تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تیری نماز کسی قابل ہے، تو مایوسی بھی ختم ہو گئی۔ الحمدللہ عجب کا بھی خاتمہ اور مایوسی کا بھی خاتمہ۔ اور دوسرا حملہ شیطان کا یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی یہ تیری نماز جو ہے یہ تو فضول ہے، الیاذ باللہ، یہ کوئی لمحہ کے پاس پیش کرنے کے لائق ہے، جو لمحہ کے پاس پیش کرنے کے لائق نہیں، تو کر نہیں سکتا وہ کام جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہو، تو تو خامخواہ اس چکر میں پڑا ہے، مایوس کر کے چھوڑوا دو۔ اس کا علاج استغفر اللہ، کہ ہے تو بے شک یہ میرا نماز جو ہے یہ کوتا ہے اور نہ جانے اس کے اندر غفلتیں ہیں، اس کے اندر کیا کچھ ہے اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اس جانب کا، تو جب استغفار کر رہا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ تو شیطان کہتا ہے اس نے میری قبر توڑ دی، میرے جتنے بہکانے کے راستے تھے اس عبادت کے ذریعے وہ سارے اس نے ختم کر دیا۔ الحمدللہ استغفر اللہ۔ تو ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد کہو اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ، اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے یہ توفیق عطا فرما دی۔ تلاوت کی، تلاوت کے بعد کہو الحمدللہ استغفر اللہ۔ الحمدللہ کے معنی ہے کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے توفیق دے دی، ورنہ میرے بس میں تو نہیں تھا۔ اور استغفر اللہ، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، اس واسطے کہ یہ عبادت جیسی انجام پانی چاہیے تھی ویسی انجام پائی نہیں۔ جینا کا بضاعت مزجاة، اے اللہ ہم تو آپ کے پاس کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، کھوٹی پونجی، ہمارے یہاں سے وہ کھوٹی ہے، ہمارے اندر کی ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری جو غفلتیں ہیں، ان کی وجہ سے یہ عبادت جو ہے یہ کھوٹی پونجی ہے، بضاعت مزجاة۔ لیکن اے اللہ آپ ہی سے التجا ہے کہ اس کھوٹی پونجی کو اصلی بنا لیں، قبول فرما لیں۔ اللہ تو میاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت جو ہے وہ تو کرم ہی کرم ہے نا۔ کوئی بھی کتنی بہتر سے بہتر عبادت لے کے چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، بڑی آراستہ، بڑی پیراستہ، بہت اعلیٰ درجے کی لے کے چلے جاؤ، لیکن اللہ جل جلالہ کی نسبت سے تو وہ کھوٹی ہی ہے، لہذا قبولیت ان کی اور ان کی طرف سے اس کے اوپر ثواب اور اجر یہ سب کچھ ان کا کرم ہی کرم ہے۔ تو اللہ جب اس صورت میں کرم فرماتے آپ جب میں بہت آراستہ پیراستہ کر کے لے کے آتا
उसे भी करम ही फरमाते। अब ये जैसी टूटी फूटी लाया हूं, ये खोटी पूंजी लाया हूं, तो अल्लाह जब भी आप ही करम ही फरमाएंगे। जब उस वक्त में करम फरमाते हैं अल्लाह आप भी करम फरमाते, कबूल फरमाते। अल्लाह हमारे हज़रत उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाइज़ में मौलाना रूमी के हवाले से बड़ा सबक आमोज किस्सा लिखा है। वो फरमाते हैं कि एक देहाती आदमी था, तो वो बादशाह वक्त से मिलने गया। उसका इरादा वो बादशाह से मिलने जाने का, देहात में रहता था। सोचा बादशाह के पास जा रहा हूं तो कोई तोहफा लेके जाऊं, कोई अच्छा सा तोहफा ले जाऊं ताकि उससे बादशाह का दिल खुश हो और फिर वो मुझे नवाजे। सोचा क्या तोहफा लेके जाऊं, सोचता रहा। अब सोचा है या अल्लाह मैं देहात में रहने वाला, बादशाह महलों में रहने वाला, तो उसके पास सारी दुनिया की नेमतें हैं, कोई रुपया पैसा की उसको हाजत नहीं कि पैसे लेके जाऊं, कोई खाना पका के लेके जाऊं उससे अलग दर्जे के खाने उसके पास मौजूद, कोई कपड़ा ले जाऊं उससे अलग दर्जे के कपड़े मौजूद, क्या तोहफा लेके जाऊं। दिमाग में ये बात आई कि एक चीज ऐसी होगी जो शायद बादशाह के पास नहीं होगी, वो मैं ले जाऊं बादशाह के पास, तो उसका दिल खुश हो जाएगा। और वो ये जो बादशाह रहता है बड़े शहरों में, महलों में, महलात में, तो उसको ताजा दरिया का पानी नहीं मिलता होगा, ताजा दरिया का पानी नहीं मिलता होगा। तो मैं मेरे देहात जो है, मेरा गांव उसके करीब में दरिया बहता है, बहुत ताजा पानी है, तो ये मैं ले जाऊं उसके वास्ते, तो वो शायद उसकी कदर करे। चुनाचे ये दिमाग में आ गई, तो एक मटके में पानी भरा दरिया का ताजा, और मटका सर पे रख के चल पड़ा बादशाह से मिलने। अब वो रास्ते में जंगल बयाबान उससे गुजरा और होते होते पहुंचा। तो अब रास्ते में हवा चल रही है, रेत उड़ रही है, वो रेत भी आके पड़ गई उसमें घड़े के अंदर और सब कुछ हो गया। तो यानी क्या उसकी शक्ल बन गई, यहाँ तक के पहुंच गया बादशाह के दरबार। बादशाह से मुलाकात हुई तो अर्ज किया कि जी बादशाह सलामत, मैं आपके वास्ते एक तोहफा लेके आया हूँ, वो अगर कबूल कर ले आप तो बड़ी मेहरबानी। तो उसने कहा जी वो क्या तोहफा लाए हो। कि जी मैं बहुत सोचता रहा क्या तोहफा लाता आपके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है, लेकिन यह कि ताज़ा पानी और बिल्कुल शफाफ दरिया का मीठा पानी ये शायद यहाँ पर आपके पास ना होता होगा। तो तुम ऐसा, मैं सोचा कि आपकी खिदमत में ले जाऊँ, तो यहाँ से वो मैं मटका जो है ये भरा हुआ लाया हूँ पानी का। अब जो खोला तो वो मट्टी वट्टी उसमें अटी हुई, रेत उसमें पड़ी हुई और अजीब बदला किस्म का पानी। खैर बादशाह ने देखा कि ये बेचारा ये पानी लेके आया, इस बेवकूफ को ये पता नहीं कि मेरे महल के नीचे दरिया गजला बह रहा है और ताज़ा पानी हर वक्त मैसर आता है। लेकिन ये बेचारा अपने जज्बे के तहत ये सोच के कि मेरे लिए वैसा से लेके आया, तो उस बादशाह ने बड़ी तारीफ की कि भाई तूने बड़ा अच्छा काम किया, और हुक्म दिया कि मुझे पानी दूसरे बर्तन में निकाल लो और इस मटके को अशरफियों से भर के इसको वापस कर दो, अशरफियों से भर दो और इसको वापस कर दो। लेकिन ऐसा करना, जिसको हुक्म दिया इनाम देने का, उसे कहना तुम मटका तो भर दो इसका अशरफियों से, वापस भी कर दो, लेकिन जब वापस जाने लगे तो इसको ये ऐसे रास्ते से ले जाना जो हमारे महल के पीछे तरफ जो दरिया बहता है उस दरिया का भी नजारा करता चला जाए, ताकि इसको पता चल जाए कि ये पानी कोई ऐसी नायाब जिन्स नहीं थी कि जो हमें न मिलती हो, लेकिन ताकि ये भी समझ ले अपने उसकी हकीकत। चुनाचे देहाती बड़ा खुश हुआ और मटका लेके अशरफियों से भरा मटका लेके चला, और चलकर जो आदमी लेके जा रहा था उसने उसको गुजार दिया वहां से दरिया से। देखा तो आधा दर्जे का दरिया, शफाफ पानी, ठंडा मीठा वहां से बह रहा है। तो उसको अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ, जो हो मुझसे कैसे हमाकत हुई और बादशाह ने मेरे ऊपर कैसा करम किया। ये मटका तो दरअसल जो गदला पानी का मटका मैं ले गया था तो इस लायक था कि ये उठाकर मेरे मुंह पर मार देता कि क्या लेके आया मेरे वास्ते। लेकिन ये उसकी मेहरबानी थी कि उसने उस पानी को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसको अशरफियों से भर के वापस कर दिया। रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को इस किस्से को नकल करने के बाद फरमाते हैं कि हम जो कुछ भी इबादत पेश करें बारगाह खुदावंदी में, आला से आला करके पेश करते, बेहतर से बेहतर बनाकर पेश करते, जो कुछ भी पेश करते वो गंदा मटके का गदला पानी है अल्लाह तबारक व तआला की। कोई भी हकीकत नहीं रखता अल्लाह तबारक व तआला की, लिहाजा वो छोटी पूंजी है, वो गदला पानी है, वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करने के लायक नहीं। लेकिन ये उनका करम है कि वो उस गदले पानी को नहीं देखते,
پانی کو نہ صرف قبول کر لیتے ہیں، اس کو اشرفیوں سے بھر دیتے ہیں، اس کو اشرفیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو وہ اشرفیوں سے بھریں گے کب؟ جب آپ بندہ یہ کہے کہ اللہ ہے تو یہ میری بس میں جو تھا میں نے حاضر کر دیا، لیکن جینا کا بضاعت مزجاۃ، یہ تو کھوٹی پونجی لے کر آیا ہوں۔ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جو ہے یہ درحقیقت اس پونجی کے کھوٹے ہونے کا اعتراف ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو جب یہ بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو اس واسطے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے، بالاسحار ہم یستغفرون، اور ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کہنے والے، یہ در حقیقت راستہ بتایا جا رہا ہے عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بنانے کا۔ ہے تو نہیں لائق، لیکن اللہ جب آپ اس میں سے کوتاہیوں کو مغفرت فرما دیں گے تو پھر یہ آپ کی بارگاہ کے اندر سے رب قبول پا لے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ استغفار جو ہے یہ صرف گناہ سے نہیں، گناہ سے تو ہے ہی، عبادتوں سے بھی، نیکیوں سے بھی، ہر عمل سے، جو عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں استغفار ہے۔ یہ عمل اللہ آپ کے لائق نہیں تھا، بنا دیجیے اس کو آپ اپنے لائق۔ تو اس واسطے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار فرما رہے ہیں، 100 مرتبہ توبہ ہو رہی ہے، 100 مرتبہ استغفار ہو رہا ہے، وہ در حقیقت ایک تو اس نقطۂ نظر سے ہو رہا ہے۔ اور بزرگوں نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار فرماتے تھے وہ اس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے ہم ترقی ہو رہی تھی، ہر لمحہ ترقی ہو رہی، ہر لمحہ ترقی ہو رہی۔ تھوڑی دیر پہلے جس مقام پر تھے اب اس سے اعلیٰ مقام پر، تھوڑی دیر بعد اس سے اور اعلیٰ مقام، اس سے اور اعلیٰ مقام، تو بے ہم ترقی درجات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ اگلے درجے پر پہنچتے ہیں تو پچھلا درجہ جس سے ہو کر آئے ہیں وہ آپ کو قابل استغفار معلوم ہوتا ہے، وہ ادنا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں تھوڑی دیر پہلے جس مقام پر تھا وہ تو ایسا تھا کہ بڑا نامناسب تھا، اس واسطے آپ اس کے اوپر استغفار ہو، ہر مرتبہ اگلے درجے پر پہنچنے کے بعد پچھلے درجے سے استغفار ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ آدمی کتنا ہی عابد ہو جائے، زاہد ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، ولی اللہ ہو جائے، اللہ والا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، استغفار سے کسی حالت میں بھی استغنا نہیں ہو سکتا، کسی بھی حالت میں۔ گناہ ہے تو استغفار، غلطی ہے تو استغفار، خلاف اولا ہے تو استغفار، عبادت ہے تو استغفار، اطاعت ہے تو استغفار، کہ اے اللہ آپ کی شان شام مجھ سے کام نہ ہو سکے۔ لہذا اس کو ورد زبان بنانا چاہیے، اس کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے کہ صبح و شام آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا رہے۔ ہم اور آپ کو پتہ نہیں ایسے ماحول میں جی رہے ہیں کہ اللہ بچائے چاروں طرف گناہوں کی آگ بھڑک رہی، چاروں طرف گناہوں کی آگ بھڑک رہی، کبھی جان کر مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی بے شعوری کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ گناہ ہو گیا، پتہ بھی نہیں کہ گناہ ہو گیا، لیکن ہو جاتا ہے۔ لہذا جس طرح بے شعوری کے عالم میں گناہ ہو جاتا ہے، ان بے شعوری میں کیے ہوئے گناہوں سے بھی آدمی استغفار کرے۔ یہ جب صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان تو وہ ایک جگہ ہے نا دو ستونوں کے درمیان، جہاں پر جو سب ستون ہیں جن کے درمیان بھاگنا دوڑنا جو ہے وہ مسنون ہے، تو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے کہ آپ اس وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز عما تعلم فانك تعلم ما لا نعلم انك انت الاعز الاکرم۔ عجیب دعا ہے، کیا کہ رب اغفر وارحم، اے پروردگار مغفرت فرمائیے، رحم کیجیے،
فرمائیے اور کرم کا گزارا فرمائیے. وتجاوز عما تعلم، اور اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے جو آپ کے علم میں. فإنک تعلم ما لا نعلم، اس واسطے کہ آپ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. تو یہاں دعا کیا ہے کہ اللہ ان گناہوں سے بھی میں معافی مانگ رہا ہوں کہ جن کا مجھے احساس تک نہیں ہوا اور گناہ ہو گئے، لیکن آپ کے علم میں ہے. تجاوز عما تعلم فإنک تعلم ما لا نعلم، آپ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں یاد کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن آپ چونکہ سب کے جاننے والے ہیں لہذا ایسے وہ سب گناہ معاف فرما دیے جو آپ کے علم میں ہے. تو استغفار میں یہ بھی مانگا تھا کہ اللہ پتہ نہیں کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم سے سرزد ہوئے اور ان کے گناہ ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوا، تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دے. تو جانے بوجھے گناہوں سے بھی مغفرت، اور جو بے شعوری کے عالم میں ہوئے ان سے بھی مغفرت مانگنی ہے. بہت سے گناہ سے پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ تھا کر گئے، اور بعض اوقات گناہ جو ہے اس کا احساس بھی نہ ہوا کہ میں یہ کام کر رہا تھا، یہ گناہ تھا. ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، لہذا اس جتنا گناہوں کی کثرت ہے اتنا ہی استغفار کی کثرت کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، معافی مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور سید الاستغفار یہ کوشش کرو، عادت ڈال لو. سید الاستغفار جو ہے اس کو یاد کر لے ہر مسلمان، کوئی لمبا چوڑا تو ہے نہیں، تھوڑا سا ہے، یاد کر لو. اور کوشش کرو کہ صبح شام جیسے حدیث میں آیا صبح شام پڑھو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر نماز کے بعد پڑھو، ہر نماز کے بعد سید الاستغفار کی عادت ڈال لو، اور صبح شام کم از کم ہو جائے. اور ایک بھائی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ارے بھائی کم از کم ہر مسلمان اتنا تو کر لے کہ استغفار کم از کم 100 مرتبہ دن میں ہو جائے کسی ایک وقت مقرر کر کے. اور پھر ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ورد رہے استغفار کا. ہم نے بزرگوں کو پایا کہ ان کے سچے کلام ہو جاتا تھا استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ رب استغفر اللہ رب، استغفار سچے کلام ہو جاتا تھا. پتہ نہیں کس وقت شیطان بہکا دے، کب کس وقت نفس کا تقاضا غالب آ جائے اور کس وقت انسان مبتلا ہو جائے. تو جب گناہوں کی یہ کثرت ہے، گناہوں کے یہ دوائی اتنے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، تو اسی نسبت سے استغفار میں بھی کثرت ہونی چاہیے. اور استغفار کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، استغفار کی کثرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ رکھے. اس واسطے اس کو ورد زبان بنایا جائے. تو حاصل یہ نکلا کہ ہر مومن کو، خاص طور سے آج کل ہمارے زمانے میں ہر مومن کو چاہیے ایک تو سید الاستغفار جو ابھی پڑھا اس کو معمول میں داخل کرے، صبح شام پڑھنے یا 5 نمازوں میں پڑھنے، اور 100 مرتبہ ایک تسبیح کم از کم استغفار کی صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں باقاعدہ معمول میں شامل کرنا. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر یہ ورد ہو، استغفر اللہ رب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جو کلمہ استغفار کا زبان پر آ جائے اس کو ورد بنایا جائے. یہ اگر کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تریاق عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. جو کچھ غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے معافی ہوگی. جو عبادتیں ٹوٹی پھوٹی انجام پا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی قبولیت ہوگی بارگاہ الہی میں، اور قبولیت ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے.